لکھنؤ کی سرزمین پر رات کچھ ایسی تھی کہ ہوا میں بھی تہذیب کی مہک گھلی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ دور کہیں سے کسی محفل موسیقی کی ہلکی سی آواز آ رہی تھی اور گلیوں کے چراغوں کی روشنی اینٹوں والے راستے پر پیلی پٹیاں سی بکھیر رہی تھی۔ اسی روشنی میں ایک شخص بانسری بجاتا گزرا، جیسے لکھنؤ کی رات کا پس منظر مکمل کر رہا ہو۔ اسی شہر میں اسی فضا کے بیچ ایک لڑکی کی کہانی پروان چڑھ رہی تھی، ایک ایسی کہانی جو بعد میں پورے ہندوستان کی تہذیبی یادداشت بن گئی۔ امراؤ جان ادا کی داستان۔ خانم کے کوٹھے کی دنیا۔ کہانی شروع ہوتی ہے اس دن سے جب میں ابھی ایک کم سن لڑکی تھی۔ نصیب کی چال ایسی تھی کہ میں اپنے گھر سے چھوٹ کر ایک ایسی دنیا میں آ پہنچی جہاں عورتیں گاتی تھیں، ناچتی تھیں اور اپنی آواز، اپنے فن، اپنے دکھ چھپا کر دوسروں کو مسکرانا سکھاتی تھیں۔ وہ جگہ تھی خانم جان کا کوٹھا، ایک مضبوط باوقار عورت جس کی چھبی دور سے ہی روب ڈال دیتی تھی۔ اس نے کمسن بچی کو دیکھا اور ایک لمحے کو رکی، جیسے اندازہ لگا رہی ہو کہ یہ بچی قسمت کے کس رخ سے یہاں آ پہنچی ہے۔ نام کیا ہے تمہارا؟ بچی نے ہچکچاتے ہوئے کہا، آمنہ۔ خانم نے آہستی سے سر ہلایا، آج سے تم امراؤ کہلاؤ گی۔ اور یوں اس بچی کا نام ہی نہیں، اس کی زندگی بھی بدل گئی۔ امراؤ کو لکھنؤ کی اعلیٰ تہذیب سکھائی گئی۔ ادب، شاعری، موسیقی، رقص، آداب محفل، گفتگو کا سلیقہ اور وہ نازک نزاکت جو ایک باکمال فنکارہ کا زیور ہوتی ہے۔ اس کی آواز میں مٹھاس تھی، لب و لہجے میں نرمی اور آنکھوں میں ایک عجیب شفافیت، جیسے کسی نے اس کی معصومیت کو ابھی تک چھوا ہی نہ ہو۔ دن گزرتے گئے، مہینے بدلتے گئے اور وہ چھوٹی سی آمنہ دھیرے دھیرے امراؤ جان ادا بنتی گئی۔ پہلی محفل، پہلی چمک۔ ایک رات خانم نے اسے بلایا، امراؤ، آج تم پہلی بار محفل میں بیٹھو۔ یہ سنتے ہی امراؤ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، ہاتھوں میں ہلکی سی کپکپاہٹ، آنکھوں میں ڈر اور امید کا امتزاج۔ محفل میں مشعلیں روشن تھیں، قالین بچھے تھے اور کونے میں نشیلا عطر جل رہا تھا۔ جب امراؤ پہلی بار سنگیت کے سر پر اپنی آواز ملاتی ہے، کمرہ جیسے ٹھہر سا جاتا ہے۔ لوگ پہلی بار اسے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور اس کی آواز کے سحر میں کھو جاتے ہیں۔ وہ لمحہ امراؤ کی زندگی کا پہلا ستارہ تھا، جس نے روشنی تو دی مگر سائے بھی ساتھ۔ اسی رات ایک نظر، ایک لمحہ۔ محفل میں ایک نوجوان بیٹھا تھا جس کی نظریں بار بار امراؤ پر آ کر رک جاتی تھیں۔
وہ باقی سب سے الگ تھا، شاید زیادہ باادب، شاید زیادہ حساس، یا شاید امراؤ کا مقدر۔ امراؤ جب محفل کے بعد باہر نکلی تو اس نے اسے ایک لمحے کو دیکھا، نہ اس نے کچھ کہا نہ امراؤ نے، بس ایک خاموشی تھی مگر معنی سے بھری ہوئی۔ یہ خاموش نظر یہی بعد میں اس کے دل کی دنیا بدلنے والی تھی۔ اس رات مجھے اندازہ ہی نہ تھا کہ یہ نظر، یہ لمحہ میرے آنے والے وقت کا ایک ایسا باب لکھنے والا ہے جو صرف خوشیوں یا غم کا نہیں بلکہ محبت، چاہت، جدائی اور تقدیر کے سفر کا حصہ ہوگا۔